آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی کے احکامات سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پاکیزگی کے بارے میں اتنے احکامات سکھائے کہ یہودیوں نے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور تعجب یا استہزاء کے یوں کہا: قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے وہ نبی ہیں جو تمہیں تو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ فرمانے لگے اجل کیوں نہیں، الحمدللہ نہانا ان نستقبل القبلہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء جانے کے بھی آداب سکھائے، بول و براز کے بھی آداب سکھائے۔ اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح باپ شفقت سے سکھاتا ہے، محبت سے سکھاتا ہے، میں تم اس طرح سکھاتا ہوں۔ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، جب تم بیت الخلاء جایا کرو قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ نہ کیا کرو۔ اور پھر بیت الخلاء جانے کے آداب سکھائے کہ جب تم بیت الخلاء جایا کرو، چونکہ وہ شیاطین کی اما جگہ ہے، گندی جگہ ہے، اور شیاطین کی طبیعتیں گندی جگہ کی طرف چلتی ہیں، لہذا جب تم جایا کرو تو یہ دعا مانگا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تمام خبیث چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس بیت الخلاء میں بھی تمام گندی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد تشریف لاتے تو یوں فرماتے: غفرانک، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ آدمی بیت الخلاء جائے اور بیت الخلاء جانے کے بعد اللہ سے معافی کیوں مانگے؟ بیت الخلاء گئے ہیں، باہر آئے تو کہہ رہے ہیں غفرانک، اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جسم میں جب گندگی جمع ہو اور جب بیت الخلاء چلا جائے تو بول و براز کے بعد طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، انشرح ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اسی طرح میرے جسم کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، اس کو بھی ہلکا کر دیں۔ غفرانک، میں آپ سے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اور یہ بھی دعا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی مانگا: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جن کو ہم کبھی نہ بھولیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف دہ چیز مجھ سے دور کر دی۔ جن سے یہ تکلیف دہ چیز عافیت سے دور نہیں ہوتی، بڑی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ان کو جسم کے ساتھ بیگ لگے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف میں انسان گزرتا ہے اگر بڑی آنت کا مسئلہ ہو جائے۔ انسان کے جسم کے دوسرے حصے سے سوراخ کر کے گندگی نکالے جاتے ہیں، اس انسان کے پاس آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے بندے کے قریب آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم ضعفاء ہیں، ہم اپنے جسم کے اوپر اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ کرتے ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ضعفاء ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں نا، جب بیت الخلاء گئے تو کہیں نا اپنی زبان سے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ تکلیف دہ چیز دور کر دی۔ بندہ تم زبان سے کہو تو صحیح: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں خوب ترقی دیں گے، اور صحت تمہیں عطا فرمائیں گے، اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر طہارت کے لیے ہمیں وضو سکھایا، اور جنابت کے لیے غسل سکھایا،
کہ وضو سے پاکیزگی حاصل کرو. بعض صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں وضو فرض ہوتا ہے، اور بعض میں مستحب ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے والوں کے لیے ارشاد ہے: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے: جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی ظلمت کا اثر، اس کی نحوست کا اثر اس کے عضو پر بھی ہوتا ہے، اس کے اعضاء پہ بھی ہوتا ہے. اور جب بندہ وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء سے بھی نحوست کو صاف کر دیتے ہیں. اور پھر وضو کے بعد اگر توفیق ہو جائے یہ کلمات پڑھنے کی: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من توضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ فیدخل من ایہا شاء. کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آٹھ دروازے کھولے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. محدثین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ ظاہر سے ہم نے تجھے پاک کر دیا. دل کی گندگی تین طرح کی ہوتی ہے، اندر کی گندگیاں تین طرح کی ہوتی ہیں: بے ایمانی، اخلاص کا نہ ہونا، اور اعمال کی کمزوری. یہ تین طرح کی گندگیاں ہیں. تو انسان اشہد اللہ کہہ کے اقرار کرتا ہے، تجدید کرتا ہے: اے اللہ، میں اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتا ہوں، اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا رہوں گا. اس کا وہ عہد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کو ایسا بنایا، پاکیزہ، جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہے، باطن بھی پاکیزہ ہے، جس کے ماننے والے خوب پاکی کا اہتمام کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو وضو میں مسواک کا حکم دیا: السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک میں دو خوبیاں ہیں: منہ صاف ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا. مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. ایسا عمل دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا، آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. آج بھی تحقیق ہو رہی ہے اس سواک کے اوپر، اس مسواک کی لکڑی پر، اس کے جوس پر، اس کے شجرہ پر، اس کے درخت پر مسلسل تحقیق ہو رہی ہے. بلکہ مجھے تعجب ہوا مغربی ممالک کے اسفار میں کہ جہاں ہمارے ملک میں یہ جو معجون الاسنان ہوتی ہے، ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، اس میں فلاں فلاں چیزیں ڈالی گئی ہیں، اس کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں، جب ہم ان ممالک میں گئے تو وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، اس سے یہ پاک ہے. بڑا تعجب ہوا، کیونکہ تحقیق میں آگے بڑھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. یقیناً ہم معجون الاسنان استعمال کریں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، لیکن مسواک کا اہتمام رہنا چاہیے. یہ نیچرل چیز ہے، اور آج سارے نیچرل آرگینک کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جہاں جس جگہ لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس جڑی بوٹیاں، درخت، پھل ایسے اگاتے ہیں جس کی ہر شے میں نفع ہوتا ہے. اس کی چھال میں، اس کے تنے کے اندر، اس کے پتوں کے اندر نفع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے نفع عام رکھے ہوتے ہیں کہ ہر انسان اسے نفع حاصل کر سکے، کم قیمت میں نفع حاصل کر سکے. تو لیکن اس وضو کے ساتھ، اس پانی کی پاکیزگی کے ساتھ، پانی سے پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں تعلیم دی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وضو کا بھی حکم دیا، غسل کا بھی حکم دیا،
پانی کو اپنی نعمت قرار دیا، لیکن اسراف کی اجازت نہیں دی۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی رب اللہ ہے جو بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں، جو بارش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے پاکیزہ پانی آسمان سے اتارا، بادلوں سے اتارا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم اس پانی سے سیراب کرتے ہیں بہت سارے انسانوں کو اپنی مخلوقات میں سے، اور بہت سارے چوپاؤں کو بھی۔ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتلاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارتے ہیں؟ پانی ہم اتارتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، وہ پانی تمہاری استعمال کا نہ رہے، فلولا تشکرون، تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ پانی استعمال کرتے وقت شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ نعمتوں کی شکر گزاری میں سے ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے اس نعمت میں اسراف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی نعمت کو عام فرمانے کا حکم دیا، اس کے ذرائع عام کیے جائیں، وسائل عام کیے جائیں۔ جیسے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کنواں کھودو، کنواں کھودو۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کنواں کھودنا، پانی کا انتظام کرنا، اور پانی کے انتظام کرنے پر جنت کی بشارت کا وعدہ بھی ہے۔ جب مہاجرین تشریف لائے مکہ المکرمہ، تو جب مہاجرین تشریف لائے مدینہ المنورہ، تو مدینہ المنورہ کا پانی ان کو پسند نہ آیا، اس میں کچھ کڑواہٹ تھی، ترشی تھی۔ مسجد نبوی سے چند کلومیٹر دور ایک بئر روما تھا، رومۃ الغفاری کا کنواں تھا، بئر روما۔ اس کا پانی انتہائی میٹھا، شیریں اور ٹھنڈا اور جاری چشمے کی مانند تھا۔ تو لوگ دور سے پانی لینے جاتے تھے۔ اچھا، وہ پانی بیچتے تھے، جس کی تکلیف تھی سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو خوشخبری سنائی، اتبیعوها بعین فی الجنت، کیا یہ کنواں تم جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچنا چاہتے ہو؟ اگر مسلمانوں پہ وقف کر دو، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے پاس اور کوئی معاشی انتظام نہیں ہے، پانی بیچتا ہوں گزارا کرتا ہوں، میں اس کنویں کو وقف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو وہ اس کے پاس گئے، کتنے کا بیچتے ہو؟ منہ مانگی قیمت لگاؤ، کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا 35,000 درہم، اور ایک قول کے مطابق 1,00,000 درہم، بہت بڑی قیمت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ادا کر دیا، کنواں خرید لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ جو آپ نے ایک غفاری کو خوشخبری سنائی، اتبیعوها بعین فی الجنت، کہ جنت کے بدلے میں چشمہ بیچنے چاہتے ہو، یہ کنواں بیچنے چاہتے ہو جنت کے چشمے کے بدلے میں؟ یا رسول اللہ وہ بشارت عام ہے ان کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا عام ہے، ہر ایک کے لیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور آج سے تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو آج تک وہ کنواں پانی سیراب کر رہا ہے، اس کا نام ہے بئر عثمان، اور اس کے پاس باغات ہیں کھجوروں کے، وقف عثمان کے نام سے جاگیر ہے، اور ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ چشمہ جاری ہے۔ اب تو وہ سیاحت کے لیے کھول دیا گیا بئر روما کو، جس کو بئر عثمان بھی کہتے ہیں۔ جب وہ خریدا کیا تو لوگ کہتے تھے بئر الجنتی، بہشت کا کنواں، جنت کا کنواں، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ تو پانی کے ذرائع کو عام کرنا، لیکن پھر اس میں احتیاط کرنا، کتنا پانی ہم استعمال کریں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا، آپ نے فرمایا اے معاذ یہ پانی کے اندر اسراف کیسا ہے؟ اصرف، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اصرف فی الوضوء، پانی کی وضو کرتے وقت بھی اسراف ہوتا ہے، پانی زیادہ استعمال ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ولو کنت علی نہر جار، تم نہر ایسے دریا پر کیوں نہ بیٹھے ہو جو جاری ہو، اس پر بھی زائد پانی استعمال کرو گے وہ اسراف میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے کم استعمال کا اہتمام فرمایا، اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے جو 1 لیٹر پانی بنتا ہے، اور جو غسل فرماتے تھے وہ 1 سا یا نصف سا پانی سے غسل فرماتے تھے، جس کی مقدار 3.5 لیٹر بنتی ہے۔ 1 مد پانی سے وضو کیا آپ نے، 1 لیٹر پانی سے۔ ابھی ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے یونیورسٹی کی تعمیر شروع کی ہوئے ہیں قصور میں، اللہ نے ایک بڑی جگہ عطا فرمائی، تمام تعلیمی شعبے وہاں اس کی تعمیرات چل رہی ہیں۔ تو ہم نے انوائرمنٹ والوں کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں کیا طریقہ ہوتا ہے پانی کے استعمال کا، اور اس کا پانی لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک آدمی روزانہ 20 سے 25 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے صرف دھونے کے لیے۔ 20-25 لیٹر عمومی بات ہے روزانہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اور جب اس نعمت کی ناقدری ہوگی، اس میں اسراف ہوگا، یہ نعمت چھنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ سے نعمت کے زائل ہونے کی پناہ چاہتا ہوں کہ نعمت چلی نہ جائے ہم سے، وتحول عافیتک، اور کہیں عافیت نہ رخصت ہو جائے، وفجاءت نقمتک، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناگہانی آفت نہ آ جائے، وجمیع سخطک، ہر طرح کی آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا، نعمتیں مانگنی بھی ہیں، نعمتوں کی قدردانی بھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو پر دھیان فرمایا، توجہ فرمائی اصحاب کے وضو پر۔ ایک صاحب بار بار وضو کر رہے ہیں، بار بار، بعض لوگوں کو وساوس ہو جاتے ہیں، ایک عضو کو بار بار دھوئی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ ان للوضوء شیطانا ویقول له ولہان، وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے اور اس کا نام ولہان ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم وضو میں وساوس سے بچا کرو۔ ایک عضو کو 3 دفعہ دھونے کا حکم ہے، 4 دفعہ کی اجازت نہیں ہے، 5 دفعہ کی اجازت نہیں ہے، جہاں عضو کو بار بار دھوئے۔ ہم نے اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے 1 گلاس پانی سے وضو کرتے سیکھا ہے، انہوں نے سکھایا تھوڑے پانی سے کیسے وضو کیا جاتا ہے۔ لہذا ذمہ داریوں میں سے ہے اس نعمت کی قدردانی کرنا۔ کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں، ایسے انتظامات کرنا جس میں پانی جمع بھی ہو اور پانی میں فساد نہ ہو، کہ گندا پانی نہروں کے اندر اور گندا پانی دریاؤں میں ملایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی کے اندر اور بہتے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں گندگی نہ ڈالو۔ کیسے اجازت ہوگی کہ گندے نالے دریاؤں میں ڈالے جائیں یا گندے نالے نہروں میں ڈالے جائیں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری میں سے ہے، اس کے انتظامات کریں۔ بہترین انتظامات ممالک نے کیے ہوئے، گندے پانی کو فلٹر کر دیا، بہترین انتظامات کیے ہوئے۔ یہ ذمہ داری میں سے کہ ہم انتظامات کریں۔ بہرحال پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے، ریاستی ذمہ داریاں بھی اس کا خیال کریں گی، اس کا اہتمام کریں گی۔ فرد کی حیثیت سے گھر کے اندر ترغیب دینا، نل کو کھلا چھوڑنا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا، باریک دھار سے وضو کرنا، تھوڑے پانی سے وضو کرنا، تھوڑے پانی سے کفایت کرنا، پانی کی کفایت شعاری کے اندر جتنا اہتمام ہو سکے وہ کرنا، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا، خود بھی اس کا اہتمام کرنا۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس کی قدردانی،
اس کی شکر گزاری کا حکم ہے اور اس میں اسراف نہ کرنے کا حکم ہے. اور اگر ہم شکر گزاری کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ ایک لقمہ کھانے کے بعد یا ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.